محترم مکرم معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کافی عرصے سے میرا جو موضوع ہے، عنوان ہے، جس ٹاپک کو ہم لے کر چل رہے ہیں، وہ ہے توحید پروردگار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ جل جلالہ کے جو مقام ہے، اس کی جو معرفت ہے، وہ اس کے متعلق چند چھوٹے کلمات پیش کرتا ہوں، لیکن میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں کلام معصوم اور کلام خدا یعنی نہج البلاغہ اور قرآن مجید سے ہی آپ لوگوں تک اپنا مفہوم جو ہے، مقصد جو ہے، وہ آپ تک پہنچاؤں۔ سبحان اللہ۔ میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں اپنے الفاظ کم رکھوں اور معصوم کے کلام کو یا اللہ کے کلام کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نظریے کے تحت، اسی مقصد کے تحت ہم نے نہج البلاغہ معرفت الآراء کتاب حضرت امیر المومنین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ صاحبان متعارف ہیں، وہ شیعہ ہی نہیں ہے جس کے گھر نہج البلاغہ نہیں ہے۔ نہج البلاغہ ایک گھر لے کر رکھیں، امیر علیہ السلام کا کلام ہے، اور اس سلسلے میں وہ کلمات جو اللہ تعالیٰ کی شان میں اللہ رب العزت کی معرفت کرتے ہوئے میرے مولا نے زمانے کو پہنچائے، وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ مولا کائنات خدا القدوس کا تعارف کراتے ہوئے کیا فرماتے ہیں، لا تدرک العیون بمشاہدۃ العیان، اللہ وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جسے آنکھیں مشاہدہ نہیں کر سکتے، سبحان اللہ، جو آنکھوں میں نہیں آ سکتا، سبحان اللہ، اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ آنکھوں والا اللہ نہیں ہے، جو آنکھوں میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ پہلا تو یہی مولا نے سمجھا دیا کہ جس کو بھی اللہ بنانا چاہو پہلے دیکھو کہ اس کی آنکھیں ہیں کہ نہیں۔ مطلب کہ دیکھنے والی آنکھیں ان کی آنکھوں میں آ رہے ہو تو پھر تو وہ اللہ نہیں ہو سکتا، وہ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اللہ وہ ہے جسے آنکھیں ترک نہیں کر سکتی، ان آنکھوں میں طاقت ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جو کام یہ آنکھیں کر ہی نہیں سکتی، اللہ جانے لوگ اس کے نام پر مقام کیوں دیتے ہیں؟ آنکھوں میں نہیں آ سکتے، اسے ترک نہیں۔ ولیکن قدرت کو تو لوگ بہت ترک کرے وہاں کہتے ہیں کہ اللہ کا اطاعت کرنا ہے تو وہ دل کی آنکھ سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کی جو حرکت یہ ہے وہ انسان کا ایک سانس بخار دلوں سے کہے گا تیرا کوئی رب ہے، تیرا کوئی خالق ہے، تیرا کوئی مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں مولا قریب من الاشیاء غیر ملابس، اللہ ہر شے کے قریب ہے، بے شک، بے شک۔ قریب من الاشیاء، ہر شے کے قریب ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کے قریب نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ اللہ ہر شے کے قریب ہے، قریب، لیکن ایسا نہیں قریب جیسے جسمانی اتصال کے بغیر، جیسے یہ کام قریب ہے ایسا نہیں، لیکن اس کے باوجود جسمانی اتصال نہیں ہے، اللہ اس جسم کے بغیر ہر چیز کے قریب ہے، اور یہی تو اس کی نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری شے جو ہے کسی شے کے قریب ہونے کے لیے اپنے وجود کی محتاج ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا یہ جسم ہے تو میں آپ کے قریب آؤں گا، یہ جسم ہے، جسم رکھتا ہے تو میرے قریب آیا، یعنی کوئی شاید کسی شاید کے قریب ہونے کے لیے اسے وجود کی ضرورت ہے، اور اللہ کو ذات ہے تو بغیر وجود کے ہر شاید کے قریب۔ لیکن وہ دور بھی ہے، لیکن رہنے کے بنا پر نہیں۔ متقلم اللہ متقلم ہے، جیسا آپ اصول دین اور علوم دین میں توحید کے جو صفات میں پڑھتے ہیں، اللہ متقلم ہے، لیکن وہ کلام
فکر کا محتاج نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ مرید اللہ بہمت، وہ ارادہ کرنے والا ہے. اللہ مرید ہے، صاحب ارادہ ہے، لیکن سوچنے کا محتاج نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ صانع اللہ بجہریت، اللہ ہر شے کا صانع ہے، پیش بنانے والا بنانے والا ہے، ڈیزائن کرنے والا ہے. ڈیزائن ڈرائنگ بنانے کے لیے، اب اس کو اپنی زبان میں کہوں، ڈرائنگ بنانے کے لیے وہ قلم کا محتاج نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے پاس قلم ہوگی، پینسل ہوتی تو کچھ بنائیں گے نا. وہ ڈیزائن کرتا ہے، ہم مولا کہہ رہے ہیں اس کو صانع اللہ بجہریت بلا عذاب الجوارح کے صانع ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. اگر وہ کہتے کبیر اللہ یوسف برکت، اللہ ایسا کبیر ہے، ایسا بڑا ہے کہ چھوٹوں پہ ظلم نہیں کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کیا اللہ بڑی صفت ہے کہ اللہ ظلم کرتا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ ایک ایسا بڑا کام ہے جو اللہ نہیں کرتا. کون سا اللہ کام نہیں کر سکتا؟ ظلم نہیں. اللہ ظلم نہیں کر سکتا. اللہ نے خود کہتا ہے کہ میں ظلم نہیں کرتا، اس لیے وہ ظالم کو بھی برداشت نہیں کرتا. ظالم کو اللہ چھوٹ دیتا ہے لیکن جلدی ہی اس کا خاتمہ کر دیتا ہے. آگے فرماتے ہیں بصیر اللہ یوسف بالحاسب، وہ اللہ سبحان ایسا بصیر ہے، دیکھنے والا ہے جو حواس کے بغیر دیکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان ہم کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھ رکھتے ہیں نا، چشم پوش. اچھا یہ جو جس کے مولا علیہ السلام نے بھی بڑی تعریف کی ہے شروع میں کہ انسان کو جب خلقت پہ نظر بلاغہ میں کہ چربی سے دیکھتا ہے، گوشت کے لفظ سے انسان دیکھتا ہے، اس میں اللہ کی تعریف کرتے ہوئے. تو اللہ کو ایسے کسی گوشت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ دیکھتا ہے بغیر حواس کے. آگے بتاتے ہیں تاجب القلوب بالمخافت، اللہ اکبر. اللہ وہ ذات ہے جس کے خوف سے، جس کے مقام سے دل لرزتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر شے کا دل لرزتے ہیں. انسان کے، حیوانات کے، جو بھی مخلوق ہے اور دل لرزتی ہے، وہ دل اللہ کے خوف سے لرزتے ہیں. فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے. اللہ اکبر. اعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اسے دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی بات کرو دیکھ رہے ہو. یہ تو مولا کے کلمات بڑے پیارے، جو لوگ لیٹ آئے ان کی اپنی قسمت، اتنے عالی شان جملے. تو اب ہم انشاءاللہ آخر کی کوشش کریں گے دو چار جملے پھر ریپیٹ کر کے خلاصہ سمجھا دیا جائے. آج کا جو موضوع ہے کہ ہم توحید میں آج اللہ کی جو توحید ہے اس میں جو اللہ کی خاص جو اللہ نے ڈیمانڈ کی ہے وہ ہے اس کی عبادت. اس لیے کہ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں اعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے وہ آپ کو، جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. تو آج کا موضوع ہے عبادت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت. اس کے لیے قرآن مجید کی کچھ آیات تبرکاً برکت کے لیے، اس لیے کہ کلام الہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سورہ عمران آیت نمبر 51 حضور فرماتے ہیں اپنی قوم سے، مسلمانوں سے کہ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہ اللہ میرا رب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان اللہ یقینا اللہ میرا رب ہے اور ربکم تمہارا رب ہے. فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو. اس کی عبادت ہی صراط مستقیم، اس کی عبادت صراط مستقیم ہے. اگر اس کی عبادت نہیں بندہ صراط مستقیم پر نہیں. اگر اللہ کی بندگی نہیں بندہ صراط مستقیم پہ نہیں. صراط مستقیم کے لیے کہ وہ کلام خدا ہے، کلام الہی ہے، یہ کسی بندے کا کلام نہیں. اس میں اللہ نے فرمایا ان اللہ ربی وربکم، ہے میرا نبی نے کہہ دی کہ تحقیق اللہ میرا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، لہذا وہ رب ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، رب مطلب پالنے والا. وہ رب ہے،
تم آگے اس کی بندگی کرو. سبحان اللہ. احسان کا بدلہ احسان. سبحان اللہ. اور یہی صراط مستقیم ہے اور یہی سیدھا راستہ. سب آپ پر محکم ہو. سورہ نام میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اسی طرح ذالکم اللہ ربکم، وہ اللہ تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، خالق کل شیء، ہر شے کا وہ خالق ہے، فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور ہر شے پہ وہ وکیل ہے. ہر شے کا وہ آپ وکیل بناتے ہیں. کوئی مقدمہ لڑنا ہو اللہ بھی وکیل ہے. وہ کہتا ہے میں نے جو پانی دیا تم نے بے حساب سے استعمال کیا. جہاں ایک لوٹے کی ضرورت تھی وہاں گھڑوں پہ گھڑے استعمال کر دیے. جہاں گھڑے کی ضرورت تھی وہاں ٹینک ختم کر دیے. تو تم نے کیا دیا؟ وہ اللہ کہتا ہے وہ اللہ خالق کل شیء فاعبدوہ، بس اس کی عبادت کرو. نفس عبادت پہ غور کرنا ہے اور پھر دعا کرنی ہے. سورہ یونس میں کہتا ہے ذالکم اللہ ربکم، وہ اللہ تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، رب ہے لہذا تم اس کی عبادت کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان اللہ ایسے نہیں عبادت کا کہنا، پہلے رب بتایا. رب کے معنی میں جو کچھ ہم آج ہمارے امام نے شراب و ذات کو کہتے ہیں، جس کی تعارف امام حسین نے سورہ دعائے عرفہ میں کروایا کہ رب وہ ذات ہے جو آنے سے پہلے یعنی مجھے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ کیسی کیسی غذا کا انتظام کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. حیدری. یا علی. اس لیے بتاتے ہیں ذالکم اللہ، تمہارا وہ اللہ رب ہے. اللہ اکبر. جو رب ہے تمہارا، جس نے تمہیں پالا ہے، سب کچھ دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہاں سے رزق آتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بارے میں صرف روٹی پانی رزق نہیں ہے. ہم عام طور پر دعا کرتے ہیں یا خیر المسؤولین یا خیر المؤمنین، اردو اپنا مطلب تیار ہے نا. یہ رزق مراد صرف روٹی پانی نہیں ہے. اس رزق مراد زندگی ہے، اس رزق مراد صحت بھی ہے، اس رزق مراد تمام نعمتیں پورا ہونے. سبحان اللہ. سب کچھ ہے. اللہ مرزقنا زیادۃ فی العلم، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ کرو. علم بھی ایک رزق ہے. لہٰذا جب یہ دعا کی جاتی تو رب اسے کہتے ہیں جو مخلوق کے ہر قسم کی ضرورت کو پورا کرنے والا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا سورہ مریم میں ان اللہ ربی. ایک نبی نے کہا، پیغمبر اسلام نے وہ میں یاد کر وہ وہی آیت مریم میں بھی آئی ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، ہو اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم. یعنی یہ دو دفعہ آیت آئی. سورہ ہود میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، غیب اور یعنی غیب اللہ کے پاس ہے. للہ غیب السماوات، زمین و آسمانوں کا غیب کا علم اللہ کے پاس ہے. الہ یرجع الامر، تمام امور اسی کی طرف پلٹ گئے. فاعبدوہ، بس تم اللہ کی عبادت کرو. سبحان اللہ. فتوکل علیہ، اسی اللہ پر بھروسہ رکھو. وما ربکم بغافل عما تعملون، تمہارا رب اس بات سے غافل نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو. یہاں تعملون میرا خیال تفعلون ہے، وہ آنا چاہیے، میں نے غلطی سے تعملون لکھا. وما ربکم بغافل عما تعملون، تفعلون تفعلون آئے گا، یعنی اللہ تم سے غافل نہیں ہے کہ جو تم کرتے ہو. سورہ نور میں فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کرو. یعبدوننی، میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی کو شریک. پھر سورہ نساء میں کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، بس اللہ کی عبادت کرو. لا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کا کسی شے کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. کسی شے کو، ابھی کسی شے کو بھی نہیں. ذرہ بھر بھی اگر انسان خدا کا کسی کو شریک سمجھتا ہے تو اس کے کافر ہونے میں، اس کے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں. جو شک کرے گا وہ کوئی شک نہیں مانے گا.
ذرہ بھر بھی اس کے بارے میں احساس پیدا کرنا وہ کافر ہے۔ ہم محمد والے محمد کی عبادت نہیں کرتے، محمد والے محمد کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے اللہ کی طرف ہمارا رخ موڑا ہے، اور یہ اللہ کی محبت ہے، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے عشق کرتے ہیں، ان پر جان قربان کرتے ہیں، لیکن ان کی چھوٹے سے لے کر بڑے تک کسی بھی ان کو تھوڑا سا بھی اللہ کا شریک جاننا نعوذ باللہ، وہ بندہ مشرک ہو جاتا، وہ کافر ہو جاتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا جو میرا موضوع ہے عبادت، اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کا کسی کو اس کا شریک نہ کرو۔ چلو آؤ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ کی یہ جو عبادت ہے، یہ کیا اللہ نے اس امت کو حکم دیا یا پہلے نبیوں کی امتوں کو بھی یہ حکم ہوا؟ تو قرآن مجید ایک لسٹ دے رہا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی امت کو یہ میسج دلوایا کہ تم نہ سورج کی پوجا کرنا، نہ چاند کی پوجا کرنا، نہ انسان کی، نہ کسی شے کی، بس اگر کی عبادت کے لائق ہے وہ صرف ذات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، جیسے سورہ اعراف کی آیت لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم میں بھیجا، ارسال فرمایا، فقال یا قوم، تو انہوں نے اپنی قوم کو آ کے کہا، اور وہ ان لوگوں کا مقصد حیات تھا کہ عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرنا، مالکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، انی اخاف علیکم عذاب عظیم، میں تمہارے لیے بہت بڑے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نوح کے علم تھا عذاب بعد میں آنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، قوم کو کہہ رہے میں تمہارے بارے میں اللہ کے بہت بڑے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جب چھوٹے نبی کو غیر کا علم ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ ہے اسے نہیں پتا تھا، سبحان اللہ، اس کو نہیں پتا، اس لیے کہہ دیا انی اخاف علیکم عذاب عظیم، میں تمہارے بہت بڑے عذاب سے خوف زدہ ہوں، لہذا اللہ کی عبادت کرو۔ یہاں ہی میسج ملتا ہے کہ جو اللہ کی عبادت چھوڑے گا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ عذاب سے بچ جائے، ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ عذاب دنیا ہو چاہے عذاب آخرت، اس پر عذاب آ کے رہے گا اللہ کا جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ ظلم یہ ہے کہ اللہ کا سارا رزق کھاتا ہے، اس کی زمین پر گزارتا ہے، اور اس کو اس کی عبادت نہیں کرتا۔ بہرحال میں پھر شرح کرنے لگا ہوں، ٹائم نکل جاتا ہے۔ تو نوح کی قوم کو بھی حکم ہوا عباد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، وَإِلَىٰ غَيْرِ اللَّهِ شَاءَ سورہ میں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، پھر ہم نے قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے کہا اپنی قوم سے اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ نوح نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ہود نے بھی یہی کہا سبحان اللہ، مالکم من الہ غیرہ، میں اللہ کے علاوہ تمہارا معبود کسی کو نہیں دیکھتا، افلا تتقون، کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ اسی طرح سورہ اعراف میں الی ثمود اخاہم صالحا، جب قوم ثمود کی طرف ہم نے صالح کو بھیجا، وہ کس لیے آئے؟ وہ بھی یہ کہتے ہیں قال یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ میں نے آپ کو کہا کہ آج کا موضوع عبادت اللہ ہے، اللہ کی عبادت ہے، اس پہ توجہ رکھنا۔ نوح نے کہا اعبدوا اللہ، ہود علیہ السلام نے کہا اعبدوا اللہ، شعیب صالح نے کہا اعبدوا اللہ، یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے شعیب کو بھیجا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ مَالَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، مَالَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارا اللہ کے علاوہ میں کسی کو تمہارا خدا معبود نہیں دیکھتا۔ اب دیکھیں ان 3-4 آیتیں ایک ہی جیسی ہیں لیکن نام بدلے۔ نوح نے قوم سے کہا عبادت اللہ کی کرو اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ہود نے کہا اللہ کی عبادت کرو، اللہ
شعیب نے کہا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین سارے نبیوں کا ایک ہے۔ وہ دین یہی تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اسے وحدہ لا شریک مانو، میں اللہ کا نبی ہوں اور قیامت آنے والی ہے۔ اس آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے شعیب کو یہی کہا کہ محمد عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من غیر الہ، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں آ چکی ہیں۔ یعنی شعیب نے کہا اس وقت کی قوم کو جو اللہ کو ویسے دینا چاہتا تھا، وہی دینے کے بعد کہا وہ آیتیں اللہ کے بارے تھی، یہ شعیب کے بارے میں تھی، جو بھی تھی وہ آیتیں آ چکی ہیں زیادہ قوم۔ اور الگ بات ہے کچھ ایسے اندھے ہوتے ہیں وہ آیات کو دیکھ کر بھی اللہ کی بندگی نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تو انہیں قرآن نے اندھا بتایا ہے۔ انشاءاللہ میں آ کر اس کا نتیجہ نکالوں گا تو پھر آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ہمارے بہترین دوست مالک حمزہ نبی صاحب کی صحت کے لیے درود بھیجیں آپ سوال۔ کیونکہ یہ پسندیدہ موضوع ان کا ہے اور بڑی دعا دیتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا موضوع ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ شاہ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا، وہ لوگ یقیناً کافر ہیں، اللہ کہتا ہے ان اللہ و مسیح ابن مریم، جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ اللہ ہے، ان اللہ کہ اللہ ہے، وہ مسیح ابن مریم، جو عیسائی کہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ کہتے ہیں کہ یقیناً کافر ہے۔ اب یہاں سے یہ بھی ہمیں میسج ملنا چاہیے کہ اللہ ان کو کافر کہتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ مانتے، چاہے وہ عیسیٰ کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ امام علی علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ کسی کو بھی اپنا خدا مانتے ہیں، اللہ مانتے ہیں۔ تو قرآن سورہ اعراف آیت نمبر 72 اللہ خود فرماتا ہے لقد کفر الذین کفروا، وہ کافر ہیں، تحقیق کافر ہیں جو مسیح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کہتے ہیں۔ وقال، خود اللہ کہتا ہے وقال عیسیٰ مسیح ابن، وقال المسیح، اللہ فرماتا ہے خود عیسیٰ کہتے تھے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب۔ یعنی عیسیٰ خود یہ کہتے تھے، اللہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ خود کہہ رہا ہے بنی اسرائیل والوں سے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، نہ کہ میری۔ اللہ کی عبادت کو ربی و ربکم، وہ اللہ جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ ہے، اسی آیت میں اللہ فرماتا ہے یقیناً جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، مشرک ہیں، جو کسی کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو وہ یہ اللہ کا میسج جا کے سورہ اعراف میں دیکھ کے اللہ کہتا ہے اس پر جنت حرام ہے۔ ٹھیک ہے نا، رائٹس تو ہر ایک کا رائٹ پہ لڑتا ہے، وومن رائٹس، ہیومن رائٹس، اینیمل رائٹس، اسی طرح رائٹس آف گاڈ، یعنی اللہ کے بھی کوئی رائٹس ہے، وہ رائٹس اللہ کا یہ ہے وہ سب کچھ دیتا ہے لیکن وہ شرک برداشت، یہی آتا ہے کہ جو سجدے والے ہماری چیزیں ہیں، یہ پیشانی ہاتھ، یہ اللہ کا رائٹس ہے، کہ اللہ برداشت نہیں کرتا کہ آپ کسی مخلوق کے آگے نہیں جھکاؤ۔ جب معصوم نے فرمایا تو جو خدا کا رائٹس ہے، جو خدا کا حق ہے، کسی اور کو دے دو گے تو خدا کو کیا دو گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن یہ میرا موضوع کبھی آئے گا صحیح کا اس کو بیان کروں گا۔ سوال کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ اس بات کو برداشت نہیں کرتا، اس لیے فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس بندے نے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرایا کسی کو، اس پر جنت حرام ہے۔ قرآن مجید کی آیت نمبر 72 ہے وما هم النار وما هم النار وما واہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اللہ ایسے ظالموں کی کوئی مدد نہیں کرے گا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھتا ہوں، چاہے یہ سمجھے کہ اس کی توحید میں وہ شریک ہے. جیسے کہ نعوذ باللہ نقل کو نباشر میں یوٹیوب پہ ایک کلپ سن رہا تھا تو اس میں بکواس کر رہا ہے کہ پانچ باپ جب اکٹھے ہو تو اللہ بن جاتا ہے اور جب بکھر جائیں تو وہ پتہ نہیں کیا بن جاتے ہیں. جو آیا انہوں نے بکواس کر دی. ایسے لوگ تو آپ سے مشرک ہیں اور یاد رکھو میں آپ کو کہہ رہا ہوں لکم دینکم ولی دین. آپ پڑھائیں انہیں، آپ بٹھائیں ممبر پہ، اپنے گھر رکھتے ہیں، مجھے کیا ہے؟ میں کوئی اللہ کے معاملے سے لاکھ لاکھ شکر ہے کہ روٹی کے معاملے میں بولے کا محتاج ہی نہیں ہوں، وہ ذات کا محتاج ہوں. کہ میں کوئی ڈر کی بات کروں یا خوف کی بات کروں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی پاور اور طاقت دے کر یہاں بھیجا ہے. بات حق کی ہونی چاہیے. آپ کی زمین سے بیٹھ کر اگر یہ بندہ کہتا ہے آپ کے گھر میں بیٹھ کے تقریر کرتا ہے، کس میں شرک کی تو آتی ہے اور شرک کر رہا ہے اور اللہ کو وجود ختم کر کے ان کا وجود ثابت کر رہا ہے. تو مجرم وہ نہیں، مجرم تم ہو. جی معاشر والے دن اللہ تم سے پوچھے گا. اور سورہ اعراف کی آیت نمبر گواہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، من یشرک باللہ فحرم اللہ علیہ الجنہ، جنت ان پر حرام ہے جس نے ذرہ بھی شرک. صلوات محمد علیہ قرآن کبوت میں ابراہیم علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنی قوم کو کیا میسج دیا کہ عبدوا اللہ، اللہ کی عبادت. موضوع کو ذہن میں رہے. لوگ آئے کہ عبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. خود آئے اللہ کی عبادت کرو. شعیب آئے انہوں نے کہا اللہ کی عبادت کرو. اور اللہ کو عیسیٰ نے کہا اللہ کی عبادت کرو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کی عبادت کرو. آگے فرماتے ہیں اللہ اکبر. بڑی پیاری سورہ نحل کی آیت ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا. جو امت ہے اس میں ایک رسول آیا. کیوں آیا؟ ان اعبدوا اللہ، تاکہ وہ بتائے کہ اللہ کی عبادت کرو. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت نہ کرو. طاغوت شیطان بھی ہے، طاغوت شیطان کے پیروکار بھی ہے. طاغوت ہر وہ برائی ہے جو اللہ کے مقابلے میں آئے، چاہے وہ آج کا طاغوت ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے کوئی بھی طاقت ہو. یہ طاغوت ہے، ان کی عبادت مت کرو. عبادت بس اللہ کی ہے. یا ایھا الناس، قرآن کہتا ہے اعبدوا، عبادت کرو ربکم الذی خلقکم، اس رب کی جس نے تمہیں خلق فرمایا. والذین من قبل لعلکم تتقون، اور ان کو خلق فرمایا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم متقی بنو. قرآن مجید کی آیتیں نبیوں کو اللہ نے حکم، ہر نبی کا یہ مقصد ہے. آج مسلمان کہتے ہیں یہ عبادت کا کیا فائدہ، یہ ہمارے یہ گوٹے پیٹے رگڑنے کا کیا فائدہ، یہ جو ہمارے اس تسمیزہ کا کیا فائدہ. وہ فائدہ جو ایسے نے دینا جیسے یہ فائدہ بانٹ رہا اور وہ اللہ کہتا ہے عبادت کرو. معصوم کا بڑا پیارا امام صادق کیسے نے جواب دیا. میرے معصوم نے ہر سوال کا جواب دے دیا، میرے امام نے ہر سوال کا جواب دے دیا. کہتے ہاں اللہ کو ہمارے لفظوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہمارے سبحان اللہ کلمات کی بھی نظر نہیں ہوتی. وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری اطاعت گزار ہے یا معصیت گزار. وہ دیکھتا ہے کہ میری بارگاہ میں جھکتا ہے کہ کہیں اور جا کے جھکتا ہے. اس لیے ایک بہت بڑا ولی تھا، بہت بڑا عابد تھا. عابد بہت مطلب کہ درویش کی سر اس کی مناجات میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ میں جانتا ہوں میں کیا ہوں. آئی نو، میں بہتر جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں. میں اس قابل نہیں کہ تیرے ان نیک بندوں کی صفوں میں بھی کھڑا ہو سکتا. میں جانتا ہوں میں کیا ہوں، لیکن کھڑا ایسے بھی نہ ہوں کہ کہیں میرے اس لسٹ میں نام نہ آ جائے جو تیرے آگے نہیں کھڑے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کھڑا تو تیری کام. اسی نے کہا جماعت میں پڑھا کرو، ایک ہی قبول تو سب کی قبول. سبحان اللہ. یہ اس کا ہوتا ہے نماز جماعت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو گفٹ تھا، گفٹ نماز جماعت. اس پہ بہت سارے فائدے ہیں کہ جماعت میں آئے. باہر یہ تمام نبیوں کا اللہ فرماتا ہے کوئی نبی ہم نے نہیں بھیجا اور اس کا یہی مقصد تھا کہ وہ لوگوں کو عبادت. اسی طرح سورہ یونس میں
اب پیغمبر اسلام پہ بات آتی ہے، پہلے نبی کی بات اب اپنے نبی. دیکھیں میں کتنی ترتیب سے آیتیں تلاش کرتا ہوں اور جوڑ جوڑ کے آپ کے سامنے حدیث. حضور نے کہا اے لوگو ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین میں شک کرتے ہو فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں عبادت نہیں کروں گا جن کی تم کرتے ہو اللہ کے علاوہ. جن کو تم پوچھتے ہو میں ان کو نہیں پوچھ سکتا، میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا. ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دے گا. موت دے گا، وہ عبادت کے لائق ہے. اسی طرح سورہ رعد میں ارشاد فرمایا قل ان، اے میرا حبیب کہہ دو، اے میرے نبی کہہ دو، امر کو مجھے امر دیا گیا، اللہ نے آرڈر کیا ہے اعبد اللہ، کہ میں اس اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، الیہ ادعو، اسی کی طرح لوگوں کو دعوت دوں، والیہ مآب، اور اسی کی طرف پلٹ جانا. پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے سورہ نمل میں انما امرتو، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان اعبد رب هذه البلد الذي حرمها، کہ مجھے حکم دیا ہے کہ میں شہر مکہ میں اس اللہ کی عبادت کروں جس نے اسے محترم بنایا، یعنی کعبے کو حرمت والا بنایا. حضور فرماتے ہیں سورہ یاسین میں، کیا پیاری آیت ہے، خدا کی قسم میں نے فوراً اس وقت سجدہ کیا جذبات میں آ کر جب یہ آیت مجھے ملی. سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے، پیغمبر فرما رہے ہیں وما لی لا اعبد الذی فطرنی ولا ترجعون، میں کیوں نہ اس کی عبادت کروں. لیکن اتنی سوچ تو ہمیں ہی ہونی چاہیے نا کہ ہم اپنے اللہ سے اس کی اتنی بھی سوچ لیں تو بندہ صحیح جگہ چلا جاتا ہے. ہاں پیغمبر کیا فرما رہے ہیں ہماری عبادت، میں اس اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. یہ پیدا کرنا پورا پروسیس ہے، انسان کے دل کا شادی، بچہ جمنا، پھر پڑھنا، پھر کھانا، پھر پینا، یہ سارا پروسیس ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے آنے سے پہلے رزق دیا. مجھے رزق کا پتہ ہی نہیں تھا اس نے رزق دیا، کہاں سے اس نے رزق دیا، کہاں سے اس نے میرا انتظام کیا، مجھے سردی سے بچایا، مجھے گرمی سے بچایا. اگر یہ فضائل پڑھنے ہیں تو رسول امام حسین کی دعائے عرفہ پڑھو، دعائے عرفہ دے کے اس کا ترجمہ پڑھو، خدا کے لیے پڑھو جو امام حسین نے اللہ کی معرفت کروائی ہے کہ میں ابھی آیا ہی نہیں تھا کہ دودھ اللہ نے انتظام کیا، پھر کیسے کیسے اللہ نے رزق دیا، پھر کیسے کیسے اللہ نے سردی گرمی سے بچایا. تو یہ ہے رسول کی شرح کہ آخر میں اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں. فطرنی، جس نے مجھے خالق فرمایا، جس نے مجھے پیدا کیا، والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف پلٹ جانا ہے، اسی کی طرف ہماری رجعت ہے، اسی کی طرف ہم نے جانا ہے. اسی طرح سورہ زمر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اور پیغمبر کہتے ہیں قل، اے میرا حبیب کہہ دے، اے میرا نبی کہہ دے انی امرتو، میرے اللہ نے مجھے امر دیا ہے، آرڈر دیا ہے ان اعبد اللہ مخلصا، کہ میں ان اعبد اللہ، میں اللہ کی عبادت کروں مخلصا لہ الدین. اللہ اکبر، یعنی خالص دین کے ساتھ، دین کے ساتھ مخلص ہوتے ہوئے، یعنی دین میں خالص ہو کر اس کی عبادت، دین میں خالص ہو اللہ کی عبادت کرو. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَفْضَلَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ اکبر، کیونکہ میں پہلا مسلمان ہوں. یہ آیت میں کافی دیر سوچتا رہا، میں کہ پہلا مسلمان، اور مسلمان ابراہیم بھی تھے، مسلمان عیسیٰ بھی تھے، مسلمان سارے نبی تھے. یہ کہتے میں پہلا مسلمان ہوں، سب سے پہلے. کہیں پر وہ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ كَانَ أَفْضَلُ الْعَابِدِينَ، میرا نبی ان سے کہہ دیا اگر خدا کا کوئی بیٹا ہو تو میں پہلا عابد ہوں، افضل العابدین، میں تو سب سے پہلا عبادت گزار ہوں. جو بھی عابد ہے، ابراہیم بھی عبادت کرنے والے، موسیٰ عیسیٰ عبادت کرنے والے، عیسیٰ عبادت کروانے والے، فرماتے ہیں انا افضل العابدین. یعنی اگر ان نبیوں کا وجود ہی نہیں تھا تو محمد سجدے میں سر رکھ کے اس کی تسبیح کرتا تھا.
فرمایا میں شروع میں پڑھے آپ نہیں آئے، بہرحال شروع میں آیا کریں۔ نہج البلاغہ سے فرماتے ہیں لا تدرک العیون بالمشاہدۃ العیان، اللہ وہ ذات ہے جسے کوئی آنکھ درک نہیں کر سکتی۔ عبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے۔ انشاءاللہ یہ موضوع میں چھوڑ رہا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے، اگلے جمعے اسی موضوع کو پورا کیا جائے گا۔ بہرحال اللہ کی عبادت کرنے والوں کو آج یہاں لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بڑا نمازی بن گیا جی، بڑا جناب مولوی بن گیا جی، گھر میں اگر وہ بیچارہ غلطی سے اٹھ جائے فجر کٹے ہماری نیند خراب کر دی، یا اللہ کے عبادت گزاروں کو مسجد میں شہید کیا جا رہا ہے اور اس سے پریشان نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ مسجد میں کسی کو مارنا یہ آج کی تاریخ نہیں ہے، بہت پہلے سے اب زمانہ خود تلاش کرے۔ کیا ہوا؟ ہمارے سنت بھی بیٹھے ہیں، فرید بھی بیٹھے ہیں، دیوبندی بیٹھے ہیں، ڈائری مین بیٹھے، جاؤ جا کر دیکھو تاریخ کو، کنہوں نے مسجد میں کن کو شہید کیا۔ مسجد میں کہاں سے شہادتیں شروع ہوئی؟ لہذا ہمارے مومنین کو جو شکارپور میں شہید کیا گیا اس پر ہم احتجاج کرتے ہیں اور حکومت سے کہتے ہیں کہ فوراً ان قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، اور اس سلسلے میں ہم نے احتجاج کرنا ہے۔ دیکھیں احتجاج بہت بڑی شے ہے۔ کوئی لوگ کہتے ہیں کیا سڑک پہ آ جاتے ہیں، جو ہونا ہے ہو جانا ہے، یہ نہیں ہے۔ احتجاج حق ہے، احتجاج کریں گے، یہ آواز دور تک پہنچتی ہے۔ اگر ایسے بیٹھے رہیں گے یا آپ احتجاج نہیں کریں گے تو ان شہیدوں کے حق میں یہ انصاف نہیں ہے۔ لہذا ہمیں احتجاج اپنی آواز بلند کرنی ہے اور ان کی حمایت میں جنگ میں آپ کو چاہیے۔ نماز کے بعد یہاں ایک ریلی کا انتظام ہے ہمارے ٹرسٹ کی طرف سے، اور ان کی درخواست ہے، میری بھی درخواست ہے کہ آپ ضرور اس میں حصہ دیں اور ان کے ساتھ چلیں، تاکہ اب ظاہر ہے ہم مغلوب ہیں، مظلوم ہیں، لیکن ہمارا حق تو ہے کہ ظالم کو ظالم کہہ سکیں، ظالم کو ظالم کہہ سکتے ہیں نا، ہم آپ نکل کے لوگوں کو بتا تو سکتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہوا ہے۔ بہرحال دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے مومنین کی حفاظت فرمائے اور تمام شیعان علی ابن ابی طالب کی حفاظت فرمائے۔ میں یہ جملہ ضرور کہوں گا کہ بہت ساری جگہوں پہ شہادتیں جو ہیں وہ ہماری کچھ اپنی سستی کی وجہ سے، سکورٹی لیٹس کہتے ہیں کیسے، کوئی ایسا سستی کی گئی سکورٹی کی وجہ سے کہ وہ دشمن آتا ہے اور آپ اپنا کام کر جاتا ہے۔ میں ایک جملہ کہوں، اگر میں اپنے گھر کا دروازہ کھلا رکھوں گا اور کوئی آ کے وہاں حملہ کر دے تو پھر میں نے خود کھلا رکھا ہے، تو ہمیں خود بھی چاہیے کہ اپنی سکورٹی مضبوط کریں۔ ہم پیسہ جو ہے ادھر ادھر، یہ آپ کو میں دے رہا ہوں، یہ آپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آپ جسے خون کی بات کریں، آپ کراچی کے ہیں، کوئٹہ کے ہیں، آپ اسٹیٹ کے ہیں، آپ برکنار کے ہیں، یہ تو ہے ہی سب کا، پورے ملک کا ہے۔ آپ جہاں سے وہاں پہ آپ یہ بات کریں کہ بھائی اپنی سکورٹی کا انتظام کرو۔ ایک دو گھنٹے کے لیے 4 بندے نہیں کھڑے کر سکتے کلاشن دے کے، گول کچھ کسا دے کے، ضرورت نہیں کوئی کسی امام بارگاہ میں گھسا ہے۔ جب آپ ہی دروازہ کھلا رکھیں گے تو لوگ تو آئیں گے، اور دشمن مت سوچے کہ دشمن آپ ہر ایک کے پیچھے لگاؤ اور اس نے شیعوں کو یہ کوئی آپ سوچیں کہ آنے والے وقتوں میں یہ کام بند ہو جائے گا، نہیں، یہ پتہ نہیں کام بند ہوگا کیسے، یہ کام اس سے ہم خود اپنی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہماری مدد کرے۔ ہم جہاں اتنے خرچے کرتے ہیں وہاں اپنی سکورٹی کا انتظام کرنا چاہیے۔ جس جگہ پر، جس ادارے میں، جس مرکز میں جو شیعان علی ابن ابی طالب کے جوان سکورٹی کرتے ہیں، اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کر دوسروں کو محفوظ کرتے ہیں، اور ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔